استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الرعد کے پہلے دو رکوع جو کہ 18 آیات پر مشتمل ہیں آپ کے سامنے تلاوت ہوئے۔ ان آیات کریمہ میں آیت نمبر 15 پر سجدہ کا حکم ہے، لہٰذا اس آیت سجدہ کی تلاوت کی وجہ سے مجھ پر اور سننے کی وجہ سے آپ سب پر سجدہ تلاوت واجب ہوا ہے، لہٰذا سجدہ تلاوت کا حکم سن لیجئے۔ سجدہ تلاوت اگر نماز کے اندر آیت سجدہ پڑھی جائے تو سجدہ تلاوت اسی مقام پر اسی جگہ پر واجب ہوتا ہے، لہٰذا تلاوت کرتے ہی فوری طور پر سجدے میں چلے جائیں اور سجدہ کر لیں، اور اگر اس وقت سجدہ نہ کر سکے 3 آیات اس سے آگے پڑھ لی تو پھر اب حکم یہ ہے کہ آخر میں سجدہ سہو کریں گے، آخر میں سجدہ نماز کے اندر۔ اور اگر سجدہ سہو بھی نہ کیا تو نماز کا وقت ہوا، نماز کا وقت ابھی باقی ہوا تو نماز کا اعادہ کریں گے، نماز کا وقت باقی نہ ہوا تو نماز کا اب اعادہ کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر نماز کا وقت ہوا تو اعادہ کرنا واجب ہے، وقت ختم ہو گیا تو اعادہ کرنا مستحب ہے۔ اب اگر نماز کے علاوہ آیت سجدہ کو پڑھا گیا، اس کا حکم یہ ہے کہ سجدہ تلاوت تو وہاں پر بھی واجب ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اختیار ہے کہ آپ فوری طور پر سجدہ کریں یا کچھ وقفے سے سجدہ کریں، یا 1 دن بعد سجدہ کریں، 2 دن بعد سجدہ کریں، یا جب آپ کو موقع ملے آپ سجدہ کریں۔ افضل یہی ہے کہ فوری طور پر سجدہ کر لیا جائے تاکہ بعد میں سجدہ بھول نہ جائے، ٹھیک ہے جی۔ چونکہ ابھی درس ہے تو درس کے بعد ہم فوری طور پر سجدہ تلاوت کر لیں گے۔ اس سورہ مبارکہ میں مجموعی طور پر 40 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں، بلکہ 43 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا نزول مکی زندگی میں ہوا ہے، اور مکہ مکرمہ میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں زیادہ تر عنوان توحید، رسالت اور آخرت یہ اختیار کیے گئے ہیں۔ انہی عناوین ثلاثہ پہ، انہی 3 عنوانات پر گفتگو ہوئی ہے، بات ہوئی ہے، اور انہی پر دلائل دیے گئے ہیں۔ قرآن مجید کی زیادہ صورتوں کا تعلق مکی زندگی کے ساتھ ہے۔ مکہ مکرمہ میں قرآن پاک کی تقریباً 87 صورتیں نازل ہوئی ہیں، 87 صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں، جبکہ 27 صورتیں تقریباً مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا نام الرعد ہے، اس میں یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، یہ لفظ موجود ہے یسبح الرعد بحمدہ۔ رعد کس کو کہتے ہیں؟ رعد بنیادی طور پر آسمان کے اندر آپ جانتے ہیں کہ جب موسم مطلع بالکل صاف ہو تو کیفیت اور ہوتی ہے، جب بادل آ جائیں تو کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ یہی بادل بعض اوقات آواز نکالتے ہیں، بعض اوقات ان بادلوں میں سے چمک اور بجلی ظاہر ہوتی ہے۔ اس چمک اور بجلی کو برق کہتے ہیں، اور وہ جو آواز نکلتی ہے اس کا نام ہوتا ہے الرعد۔ اس کا نام کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو آسمان کے اندر، یعنی آسمان کے پاس جو بادل ہوتے ہیں، ان بادلوں میں سے جو آواز نکلتی ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ لکھا ہے کہ جب بادل آپس میں ٹکراتے ہیں اللہ کے حکم سے، بادل جب آپس میں اللہ کے حکم سے ٹکراتے ہیں زور سے، اس وقت ایک ہے بادلوں کا آپس میں ملنا، ایک ہے بادلوں کا پوری قوت کے ساتھ ایک دوسرے سے ٹکرانا۔ جب آپس میں ملتے ہیں تو آواز نہیں نکلتی، جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو آواز نکلتی ہے، اور اسی آواز کو الرعد کہتے ہیں۔
یہ جو الرعد والی آواز ہے اس کا اطلاق ظاہری طور پر بادلوں کے ٹکرانے پر ہوتا ہے، لیکن اس کو اگر گہرائی سے دیکھا جائے، روحانی اعتبار سے دیکھا جائے، مزید اس کی جو عمیق نگاہ ہے اس میں ڈالی جائے، تو پھر اس کا تعلق قیامت کی اس کڑکدار آواز کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے کہ جس کو ہم نفخ صور ثانیہ کہتے ہیں یا نفخ صور اولیٰ کہتے ہیں، کہ جس پر ساری کی ساری مخلوقات مر جائیں گی، اس وقت جو آواز نکلتی ہے اس آواز کو بھی الرعد کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن حقیقتاً میں نے عرض کیا کہ بادلوں کے ٹکرانے کا نام کیا ہے؟ الرعد، یعنی وہ جو آواز نکلتی ہے اس آواز۔ اس سورہ مبارکہ میں ابتدائی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے بات بیان فرمائی ہے کہ یہ منزل من اللہ ہے، حق پر مبنی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ آج بھی پوری دنیا کی آبادی اربوں میں ہے، لیکن اس میں سے چند لوگ ہیں جو قرآن پاک کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، اور ان چند میں سے بھی بہت سارے وہ ہیں کہ جو قرآن مجید کو اللہ کی کتاب ماننے کے باوجود یقین نہیں رکھتے۔ میں نے لفظ ذرا سخت استعمال کیا ہے، یعنی میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں لیکن یقین نہیں رکھتے۔ یقین کس کو کہتے ہیں؟ یقین اس کو کہتے ہیں کہ اس کی بتائی ہوئی ہر بات کو یقینی مانا جائے۔ اس نے کہا کہ سود مال کو گھٹاتا ہے، لیکن میرا مسلمان نہیں سمجھ رہا۔ اس نے بتایا کہ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے، مسلمان نہیں سمجھ رہا، مسلمان کو یقین نہیں ہے، وہ سود لے رہا ہے، صدقہ دینے سے انکار کر رہا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی کتاب پر عمل نہیں کرو گے تو نظام معیشت تباہ ہو جائے گا۔ ہم نے اس کی نہیں مانی، ہم نے اس کی نہیں مانی، ہم نے اپنے دور کے تجربہ کار لوگوں کی بات کو زیادہ قبول کیا کہ یہ تجربہ کار لوگ ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، اور یہ بزنس مین ہیں، یہ تاجر ہیں، یہ جناب پوری دنیا پر ان کا جو ہے وہ طوطی بولتا ہے، ہم نے ان کی بات کو ماننا ہے۔ یقین اس پر نہیں ہے، مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے لیکن یقین نہیں ہے، مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے لیکن یقین نہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ کا معنی یہ ہے کہ اکثر لوگ اس کو یقین نہیں کرتے، اس پر یقین، ورنہ مکہ کے مشرکوں کو بھی، بہت سارے مشرکوں کو اس بات کا علم ہو چکا تھا، اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے۔ جب انسانی کلام نہیں ہے تو پھر لا محالہ یہ کسی ایسی ذات کی طرف سے ہے جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو پہلی بات تو یہاں پر ہی ہے۔ دوسری بات، میں پہلے رکوع سے متعلق صرف بات کر رہا ہوں، دوسرے رکوع سے متعلق بعد میں بات کریں گے۔ پہلے رکوع کے اندر پہلی بات یہ ہوئی قرآن مجید کی حقانیت۔ دوسری بات، اللہ رب العزت کی توحید کو بیان کیا گیا، اور پھر اس توحید کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کے اوپر بسنے والے انسان، اس سے اگنے والی چیزیں، اور اسی زمین سے وابستہ نہریں، دریا، سمندر، ان سب کا ذکر کیا بطور دلیل، بطور قدرت۔ اور تیسرے نمبر پر اس پہلے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کی طرف سے من چاہے معجزات کے مطالبے کا ذکر کیا ہے۔ بس یہ تین باتیں، پہلی بات قرآن پاک کی حقانیت، دوسری بات توحید اور اس کے دلائل، اور تیسری بات مشرکین کی طرف سے اپنے من چاہے معجزات کا مطالبہ۔ دیکھیے جی، فرمایا الف لام میم را تلک آیات الکتاب، الف لام میم را حروف مقطعات میں سے ہے، اور ہم یہ بات پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کئی مقامات پر، سورہ یونس میں پڑھ چکے، سورہ یوسف میں پڑھ چکے، سورہ ہود میں پڑھ چکے، سورہ بقرہ میں سب سے پہلے پڑھا کہ حروف مقطعات جو ہوتے ہیں ان کا معنی اللہ ہی جانتے ہیں۔
صحیح اور محکم بات یہی ہے. باقی لوگوں نے اس پہ بہت سارے کمنٹس کیے ہیں، بہت سارے تجزیے کیے ہیں، بہت سارے تبصرے کیے ہیں، بہت سارے اپنی آراء بیان کی ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ حقیقی بات یہی ہے کہ اللہ عالم بمرادی، اللہ اس کی مراد کو. اب تلک آیات الکتاب، فرمایا محبوب یہ کتاب کی آیتیں ہیں. تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی کیا معنی؟ معنی یہ کہ یہ اللہ کے قرآن کی آیتیں ہیں. کون سی؟ جو ہم نے اس سے پہلے بیان کی، جو اس کے بعد بیان کریں گے. والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے حق ہے. جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل ہوا وہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے اس کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے. آج 1450 سال گزر گئے، لیکن اس قرآن کے مقابلے میں کوئی کلام نہیں آ سکا جسے لوگوں نے قبول کیا ہو. کوئی کلام نہیں آ سکا جسے لوگوں نے، حالانکہ لوگوں نے کوشش کی ہے، ایسا نہیں کہ کوشش نہیں کی، لوگوں نے کوشش کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کی گئی ہے، حضور کے بعد بھی کی گئی، لیکن آج تک کوئی ایسا کلام پیش نہیں ہوا جس کو لوگوں نے قبول کیا ہو. جب بھی کوئی کلام پیش کیا گیا اسی مجلس میں، اسی جگہ پر، اسی موقع پر لوگوں نے رد کر دیا. اور یہ کون تھے رد کرنے والے؟ کہ قرآن کو ماننے والے نہیں تھے، وہ قرآن کے منکر تھے، قرآن کو تسلیم نہیں کرتے تھے، قرآن ہی کے مقابلے میں کلام لانا چاہتے تھے. لیکن جس کلام کو بھی پیش کیا گیا کہا گیا کہ یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ اس کے حق ہونے کی دلیل ہے. فرمایا ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. میں نے عرض کیا ایمان نہ لانے کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہی ہے کہ ظاہری طور پہ مانتے نہیں، دوسرا یہ کہ مانتے ہیں لیکن یقین نہیں رکھتے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر. فرمایا اللہ وہی تو ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان جیسا کہ تم دیکھتے ہو، ستونوں کے بغیر آسمان جیسا کہ تم دیکھتے ہو اونچے بنائے، یعنی آسمان بنائے اس نے اونچے اونچے. رفع السماوات، جس نے آسمانوں کو اٹھایا، بلند کیا، اونچا بنایا، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے. یہ ایک بدیہی بات ہے، ذرا سمجھے گا. ہم کوئی بھی بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں، کوئی بھی عمارت کھڑی کرتے ہیں، بغیر سہارے کے کھڑا نہیں کرتے اس کو. عمارت تو بہت دور کی بات ہے، تو وزنی ہوتی ہے نا. ہم کوئی تمبو، کوئی شامیانہ، ہم کوئی کنات بغیر سہارے کے نہیں کھڑا کر سکتے. اگر سہارا نیچے سے نہیں ہوگا تو دائیں بائیں سے رسی باندھ کر ہوگا، لیکن بغیر سہارے کے کھڑا نہیں کر سکتے. اللہ نے اتنا بڑا آسمان جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اتنا بڑا آسمان اللہ نے بغیر سہاروں کے کھڑا کیا. پھر یہ ایک نہیں ہے، اس کے اوپر ایک آسمان ہے، اس کے اوپر ایک آسمان ہے، اس کے اوپر بھی ایک آسمان، اور ہر آسمان، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا ہمارے اور پہلے آسمان کے. اللہ الذی خلق 7 سماوات طباقا، اللہ نے طے بتے اوپر نیچے 7 آسمان رکھے ہیں. اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ بدیہی وہ دلیل ہے کہ جسے ہر آدمی، بڑے سے بڑا منکر بھی ہو، وہ بھی اس بات کو مانے گا کہ آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہے. اگر 7 آسمان اس کو نظر نہیں آتے، باقی 6 نظر نہیں آتے، ایک تو نظر آ رہا ہے، اس ایک کو دنیا کے جس کونے سے بھی دیکھے گا وہ اوپر ہی نظر آئے. معلوم یہ ہوا کہ اس کے نیچے کوئی سہارا اور اس کے دائیں بائیں بھی کوئی سہارا. تو بغیر ستونوں کے اتنا بلند و بالا آسمان، اتنا وسیع و عریض آسمان کس نے کھڑا کیا؟ اللہ نے. اسی لیے سورہ ملک میں اللہ نے بطور چیلنج کہا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، رحمان کی بنائی ہوئی چیزوں میں تم کوئی کجی اور ٹیڑھ پن نہیں دیکھو گے. فرجع البصر کرتین، بار بار آنکھیں پلٹا کر دیکھ لو، بار بار دیکھو، لیکن تمہیں کوئی عیب نظر ہے. ثم استوى علی العرش،
پھر عرش پر جا ٹھہرا. اس پر ہم سورہ اعراف میں تفصیلی بات کر چکے ہیں کہ اللہ کا عرش پر جا کر ٹھہرنا اس کا کیا معنی ہے. بس اتنی بات سمجھ لیجئے گا، اللہ رب العزت جسم سے اور مکان سے پاک ہے. اللہ جسم سے اور مکان سے پاک ہے، لہٰذا اللہ کا جسم بھی نہیں اور اللہ کے لیے کوئی مکان اور جگہ بھی. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے، ان آیات کریمہ نے بالکل واضح کر دیا کہ اللہ اوپر ہے، اللہ نیچے نہیں ہے. تو بھائی جب یہ سب کچھ نہیں تھا تو تب اللہ کہاں تھے؟ اس لیے یہ بات مانیے کہ اللہ جسم سے اور مکان سے. مکان عارضی چیز ہے، مکان عارضی چیز ہے، اور یہ مخلوق ہے ساری کی ساری. اللہ مخلوق کا محتاج نہیں. بھائی اگر اللہ کے لیے عرش ہی لازمی ہے تو جب عرش نہیں تھا تو تب اللہ کہاں تھے؟ اگر کرسی ہی لازمی ہے تو جب کرسی نہیں تھی تو اللہ کہاں تھے؟ اس لیے اللہ جسم اور مکان سے. اب ثم استوى علی العرش، یہ ہمیں ایک فطری طور پہ ایک بات سمجھائی گئی ہے کہ اوپر والا دیکھ رہا ہے. ہاں جی، یہ فطری طور پہ ایک بات سمجھائی گئی، ورنہ اللہ تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. اب مختلف لوگوں نے اس کے مختلف معنی کیے، لیکن آپ یہ سمجھیے کہ اللہ رب العزت کا جسم نہیں ہے اور اللہ کسی مکان اور جگہ کے محتاج نہیں ہے. بس یہ دو باتیں اگر آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کو یہ مسئلہ اپنی جگہ پہ سمجھ میں آ جائے گا. وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور فرمایا کہ اور سورج اور چاند کو کام میں اللہ نے لگا، مسخر کر دیا، کام میں لگا دیا. کیا مطلب ہوا؟ سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ سورج چاند اپنے اپنے مدار پر چل رہے ہیں، اور ان کا مدار ایسا ہے کہ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ سورج چاند کی جگہ پر آ جائے، چاند سورج کی جگہ پر آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ایک دوسرے سے پہل کر لیں، آگے پیچھے ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. جس کا جو مدار ہے، جس کی جو منزل ہے، جس کا جو راستہ ہے، وہ اپنے راستے سے دائیں بائیں ہیں. اور کتنے عجیب راستے اللہ نے بنائے ہیں سورج کے. چاند کو تو اگر ہم نہیں سمجھ سکتے تو نہ سمجھیں، لیکن سورج کو تو سمجھ سکتے ہیں کہ سورج کا 365 دنوں میں مدار ہی الگ الگ ہے. اس کا طلوع الگ ہے، اس کا غروب الگ ہے. یہی تو وجہ ہے کہ آج طلوع آفتاب کا وقت کچھ ہے، کل غروب طلوع آفتاب کا وقت کچھ ہوگا. آج غروب آفتاب کا وقت کچھ تھا، کل کو کچھ ہوگا. کل یجری لاجل مسمی، فرمایا ہر ایک میعاد معین تک گردش کر رہا. ہر ایک میعاد معین تک، مقررہ وقت تک. اس مقررہ وقت سے مراد دونوں ہیں، یا تو یہی منزل جو میں نے عرض کی ہے، روزانہ طلوع اور غروب کی منزل، یہ ایک مقررہ وقت ہے. اور اسی طریقے سے اس کا جو ٹائم جو ہم نے سمجھا ہے وہ یہ کہ صبح مثال کے طور پر 5 بجے طلوع ہونا ہے، شام کو 7 بجے غروب ہونا ہے. تو یہ منزل ہے، یہ جو میعاد ہے، یہ بھی مقرر ہے. اس کا ایک دوسرا معنی بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے کے منتظر ہیں. یہ جب تک قیامت کا فیصلہ نہیں ہوتا یہ ایسے ہی چلتے رہیں گے، کبھی ان میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، کبھی یہ رکیں گے نہیں. لیکن جس دن اللہ نے فیصلہ کر لیا اب ان کا مدار ختم، تو پھر فرمایا اذا الشمس کورت واذا النجوم کدرت، پھر یہ بے نور ہو جائیں گے، پھر یہ ٹوٹ جائیں گے، پھر یہ ختم ہو جائیں گے، پھر ان کا مدار نہیں رہے گا. یہ مطلب بھی ہے اس کا. فرمایا یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. فرمایا کہ وہی ہے، یعنی اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جو کاموں کا انتظام کرتا ہے، وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کے روبرو جانے کا یقین کر لو. یدبر الامر، توجہ کیجیے گا جی. اللہ رب العزت کی اس دھرتی پر اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے چند لوگ ہیں جن کو دہریے کہتے ہیں، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں. ورنہ پوری دنیا میں جن کو مشرک کہتے ہیں، جن کو کافر کہتے ہیں، جن کو مجوس کہتے ہیں، جن کو صابی کہتے ہیں، یہ سارے لوگ اللہ کے اقراری ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں. مشرکین مکہ بھی حضور اللہ کو مانتے تھے تو اسی لیے تو ہم ان کو مشرک کہتے ہیں. اگر وہ نہ مانتے ہوتے تو ہم ان کو مشرک تھوڑی کہتے، دہریہ کہتے.
اب اللہ کو خالق سب مانتے ہیں، اللہ کو مالک سب مانتے ہیں، اللہ کو رازق بھی سب مانتے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے اور ان کے درمیان فرق کہاں آ جاتا ہے؟ فرق یہ آ جاتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا کام تھا بنانا، اللہ کا کام تھا پیدا کرنا، اللہ کا کام تھا تخلیق کرنا، تخلیق کر دیا، بنا دیا، پیدا کر دیا، اب اس نے اپنی اگلی ذمہ داریاں مختلف ہستیوں کے سپرد کر دی، جن کو وہ بت کہتے ہیں، جن کو وہ معبودان باطل۔ اب یہ جو تصور ہے نا، اس تصور سے مسلم برات کا اظہار کرتا ہے۔ مسلمان یہ کہتا ہے کہ نہیں، اللہ انہیں پیدا کیا، اللہ ہی کھلاتے ہیں، اللہ ہی پلاتے ہیں، اللہ ہی پروان چڑھاتے ہیں، اور اللہ ہی ہر معاملے کی تدبیر کرتے ہیں۔ یہ جو دنیا کے اندر انتظام و انصرام ہو رہا ہے، یہ انتظام و انصرام اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر جو انتظام و انصرام ہو رہا ہے، یہ اللہ کے کہنے سے نہیں ہو رہا، بلکہ یہ ہمارے معبودان باطلہ لات، عزا، منات، حبل، دیوی فلاں فلاں فلاں، ان کے کہنے پہ ہو رہا ہے۔ یہ ہے فرق، اس کو کہتے ہیں تدبیر۔ تدبیر کے حوالے سے مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ تدبیر الامر وہ کس کے ذمہ ہے؟ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، اور کافر یہ سمجھتا ہے کہ تدبیر الامر کی ذمہ داری اللہ کی نہیں ہے، اب وہ کس کی ہے؟ چھوٹے چھوٹے خداؤں کی ہے۔ یہی فرق ہے کہ ان کے اور ہمارے درمیان، اسی وجہ سے وہ یہاں آ کر کے ان کی شاخ الگ ہو جاتی ہے، وہ مشرک بن جاتے ہیں اور ہم مومن رہتے ہیں۔ بس بھائی، وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور وہی تو ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریاب پیدا کیے۔ زمین کو پھیلایا، اب زمین کے متعلق دو آرائیں، ایک رائے یہ کہ بالکل چٹیل ہے، اور دوسری رائے یہ کہ یہ گول ہے۔ دوسری رائے یہ کہ یہ، یاد رکھیے، گول ہونا بھی چٹیل ہونے کے منافی نہیں ہے۔ بھائی کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز کا حجم جتنا چھوٹا ہوگا، اس کا جو کیا کہتے ہیں اس کو، چپٹا پن ہے، جو اس کا سیدھا پن ہے، وہ اتنا کم ہوگا۔ جس کا حجم بڑھتا جائے گا، اس کا سیدھا پن بڑھتا جائے گا۔ زمین کی وسعت کو، زمین کی اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، وسعت کو، اور زمین کی اپنا پھیلاؤ کو اگر ہم جب غور کرتے ہیں تو زمین کا پھیلاؤ اس قدر زیادہ ہے کہ جو انسان اس پوری کرۂ ارض کے کنارے پر ایسا گھوم جائیں تو اس کو ہم کہتے ہیں جناب یہ پوری دنیا گھوما۔ اور ایسے لوگ ہماری تاریخ میں اکا دکا چند ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا کے ممالک کو دیکھا ہے۔ اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو انہوں نے بھی پوری دنیا کو گھوما نہیں ہے، ایک سرے سے شروع ہیں، ایسے گولائی میں وہ گھومتے رہے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ ابن بطوطہ ہیں، انہوں نے پوری دنیا کو گھوم لیا، لیکن حقیقت میں پوری دنیا انہوں نے بھی، کیا انہوں نے سیالکوٹ دیکھا؟ کیا انہوں نے منجو دوڑو دیکھا؟ کیا انہوں نے سندھ دیکھا؟ کیا انہوں نے بلوچستان؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری دنیا کے ہر شہر سے، ہر جگہ سے وہ ہو کر کے نہیں گئے۔ تو یہ جو دنیا ہے جس کو ہم زمین کہتے ہیں، اس زمین کا جو دائرانہ حصہ ہے، پھیلاؤ والا جو حصہ ہے، جو بالکل چپٹا حصہ ہے، یہ حصہ اس کی گہرائی اور گولائی کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں جو سب سے بڑا شبہ ہوتا ہے اس کی اپنا گولائی پر، وہ لوگوں کو یہی ہوتا ہے کہ جی اگر یہ گول ہے تو ہم گھومتے کیوں نہیں، ہم کیوں نہیں گھوم رہے؟ تو بھائی ہم نہیں گھوم رہے، ہم اگر نہیں گھوم رہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، تو اس نے ہمیں رکھا ہی اس طرح ہے کہ ہم یوں نہیں ہوں گے، ہم ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ ایک لفٹ کو ہی سمجھ لیجئے بھائی، ایک لفٹ ہے وہ ایسے چل رہی ہوتی ہے سیڑھیوں کے اوپر سے، کبھی غور کیا؟ وہ سیڑھیوں کے اوپر سے ایسے لفٹ چل رہی ہوتی ہے، بظاہر تو وہ سیڑھیاں اسٹیپس ہیں، لیکن آپ لفٹ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ تو کہیں اسٹیپس پہ ایسے نہیں ہوتے، آپ تو اپنی جگہ پہ کھڑے رہتے ہیں نا، آپ کا پاؤں تو یوں نہیں ہوتا۔ سمجھنے کے لیے بڑی اچھی اور آسان عام فام مثال ہے، اگر کوئی سمجھنا چاہے، نہ سمجھنا چاہے تو پھر یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ بات سمجھنا واقعی مشکل ہو جائے گی کہ جناب اگر یہ گول ہے تو پھر ہم کیوں نہیں گھومتے؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اس زمین کو پھیلایا ہے اور اس کو ڈولنے سے بچانے کے لیے اس میں پہاڑ گاڑے ہیں اور اس کو سیراب کرنے کے لیے اس میں دریا پیدا کیے ہیں۔ دیکھیے تین باتیں ہو گئی۔ اگلی بات وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ
فرمایا اور ہر طرح کے میووں کی دو دو قسمیں بنائی ہیں. یہ جو دو قسموں کا بنانا ہے یہ ایک نظام فطرت ہے. یہ کہ نظام اکیلی ذات اللہ کی ہے. اکیلی ذات باقی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑے جوڑے کر کے بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ مخلوق میں جو نظام فطرت اللہ نے رکھا ہے وہ جوڑے سے ہی تعبیر کیا گیا. بعض چیزیں ہوں گی کہ جن کو اکیرا رکھا, ورنہ عمومی طور پہ چیزوں کو دوہرا ہی رکھا ہے اور جوڑا بنا کر ہی رکھا ہے. یغشی اللیل النہار, فرمایا وہی ہے رات کو دن کا لباس پہناتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. وفی الارض قطع متجاورات وجنات من عناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد, اور زمین میں کئی طرح کے قطعات ہیں یعنی ٹکڑے ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے, اور انگور کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت. آپ ذرا اس کو غور کیجیے گا. دیکھیے زمین کے دو ٹکڑے ہیں, یہ ٹکڑا اور یہ ٹکڑا, درمیان میں ایک باڑ سی لگائی ہے, وہ میں نے آپ نے لگائی ہے, اللہ نے نہیں لگائی. ان کھیت کے درمیان میں چھوٹا سا ایک منڈیر سا ہم نے بنایا, وہ ہم نے بنایا کہ جی یہ میری ہے یہ آپ کی ہے, ورنہ ٹکڑے دونوں ایک ہی ہیں. لیکن کیسی اللہ کی عجیب شان ہے کہ اس ٹکڑے میں گندم لگی ہوئی ہے تو اس ٹکڑے میں کچھ اور لگا ہوا ہے. اچھا یہاں انار کا درخت ہے تو وہاں امرود کا درخت ہے. اچھا یہاں بعض اوقات یہ بھی ہوا کہ یہاں بھی انار ہے وہاں. اسی طرح اس حصے میں انگور کی بیل ہے تو اس حصے میں بھی انگور کی بیل ہے. لیکن ہم جب غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں کہی کہ بھائی زمین کو مختلف ٹکڑوں میں رکھا, بعض ٹکڑے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں, بعض ٹکڑے الگ الگ ہیں. مثلا یہ درمیان میں پانی آ گیا, ایک ٹکڑا ادھر ہے ایک ٹکڑا ادھر ہے, لیکن بعض اکثر ٹکڑے تو آپس میں ملے ہوئے ہیں. لیکن پھر بھی عجیب بات ہے کہ اس زمین کی پیداوار سے الگ ہوتی ہے, کمیت میں بھی اور کیفیت میں بھی, مقدار میں بھی اور معیار میں بھی. آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں جو امرود کا دانہ ہے وہ نسبتاً چھوٹا رہ گیا, یہاں والے درخت پہ امرود کا دانہ بڑا آ گیا. یہاں والا دانہ وہ ترش ہے, یہاں والا دانہ میٹھا ہے. یہاں والے دانے کی رنگت بڑی اچھی ہے, وہاں والے کی اچھی نہیں ہے. یہاں والے کو آپ دیکھتے ہیں کہ کیڑا نہیں لگا, وہاں والے کو کیڑا لگ گیا. زمین کے ٹکڑے آپس میں ملے ہوئے ہیں, لیکن وہ جو پھل ہیں ان کی رنگتیں نہیں مل رہی, ان کا سائز نہیں مل رہا, ان کا ذائقہ نہیں مل رہا. یہ سب فرق پیدا کرنے والا کون ہے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یسقى بماء واحد, اس اناج کو, اس گندم کو, اس جو کو, باجرے کو, اس پھل کو, ان درختوں کو پانی ایک ہی طرح کا سینچا گیا ہے, ایک ہی نہر کا پانی ہے, ایک ہی زمین کا پانی ہے, لیکن رنگوں میں فرق, ذائقے میں فرق, اس کے دانے کے سائز میں فرق. یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ اللہ. یہ ہے اللہ کی قدرت. اللہ اکبر. فرمایا بعض کی بہت سی شاخیں ہوتی ہیں اور بعض کی اتنی نہیں ہوتی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ دیکھیے, بعض درخت وہ ہوتے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں کہ نیچے سے تنا ایک ہے لیکن اوپر سے جا کر سرے اس کے 2, 3, 4 بھی ہو جاتے ہیں. بہت سارے پھلدار درخت ہوتے ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں ان کا اوپر ایک ٹہنی بڑی سی ادھر کو گئی ہوتی ہے, ایک ٹہنی بڑی سی ادھر کو, تو اس کے سرے بدل گئے نا جی. لیکن آپ انہی میں سے ایک کھجور کے دانے کو دیکھیے, کھجور کے درخت کو دیکھیے کہ اس کا تنا بھی ایک ہے اور سرا بھی اوپر سے ایک ہی, اس کے بالکل سرے کے اوپر ہی کھجوروں کے آپ دیکھتے ہیں کہ دانے خوشے لٹک رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی ایک شاخ ادھر کو گئی ہوئی ہے, ایک ٹہنی ادھر کو گئی ہوئی, ایک ٹہنی ادھر کو گئی, اس ٹہنی پر الگ پھل ہے, اس ٹہنی پر الگ پھل نہیں, ایسا نہیں. حالانکہ اس کے مقابلے میں آم کے درخت کو آپ لے لیجئے, امرود کے درخت کو لے لیجئے, دنیا کے دوسرے درختوں کو لے لیجئے, تو ان کی ٹہنیاں ایسے کر کے پھیلی. یہی معنی ہے کہ ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کی بہت ساری شاخیں ہیں جو دائیں بائیں کو پھیلی ہوئی ہیں, اور بعض وہ ہیں کہ جن کی ایک ہی شاخ. یہ درختوں کے اندر یہ فرق پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر. اور پھر ان درختوں کی حالت یہ ہے کہ ان میں سے جن کی شاخیں زیادہ ہیں ان کی شاخوں کو اوپر سے سروں سے کاٹ دیا جائے تو تب بھی وہ درخت ختم نہیں ہوتے. لیکن یہی کھجور کا درخت جس کا ایک ہی سرا ہے, اگر اس کے اوپر سے اس سرے کو کاٹ دیا جائے تو کھجور کا تنا باقی رہ جائے گا,
بے ثمر ہو جائے گا، اب وہ پھلدار نہیں ہوگا، وہ آگے نہیں بڑھے گا، اس کی کوئی آگے ہریالی نہیں ہوگی۔ کیسی اللہ کی شان ہے۔ فَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم بعض میووں کو بعض پر لذت میں فضیلت دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ آپ جانتے ہیں کہ ایک آم ہی کو لے لیجئے، آم ہی کو لے لیجئے، قریب اس کا چونکہ موسم آنے والا ہے تو بار بار آم ہی کا نام منہ سے نکل رہا ہے۔ یہ آم، اس کے متعلق فیچرز لکھے گئے ہیں اور مطلب کالم لکھے گئے یا اس کے حوالے سے رپورٹس دی گئی کہ جناب اس وقت پاکستان کے اندر 200 سے زیادہ اس کی اقسام ہیں، 200 سے زیادہ۔ کوئی لنگڑا ہے، کوئی منٹور ہے، کوئی پتہ نہیں منچور، پتہ نہیں کیا ہے، کیا کیا اس کے نام ہے، ہاں جی۔ تو یہ سارے کے ساری اقسام اگر ہم غور کریں تو ان کی لذت الگ الگ ہے، ان کی ذائقے الگ الگ ہیں۔ وہی بات تو کہی گئی ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر لذت میں فضیلت دی ہے۔ آپ دیکھیے کھجور ہے، یہ مبروم ہے، یہ سکری ہے، یہ عجوہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، یہ کیا ہے؟ ان کے ذائقے الگ الگ ہیں، رنگتیں بھی الگ الگ ہیں اور ان کا سائز بھی الگ الگ ہے۔ ہر ایک کے اندر مٹھاس کا فرق ہے، ہر ایک کے اندر اپنا لذت کا فرق ہے۔ مٹھاس اور چیز ہوتی ہے، لذت اور چیز ہوتی ہے۔ فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں سمجھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اگر تم عجیب بات سننی چاہو تو کافروں کا یہ کہنا ہی عجیب ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا ہوں گے۔ اس جملے کا مطلب سمجھیے، اللہ پاک فرماتے ہیں محبوب آپ کو کافروں کی اس بات پر، جو بھی بات بتانے لگا ہوں، کافروں کی اس بات پر اگر تعجب ہے تو یہ آپ کا تعجب بالکل درست ہے، بالکل درست ہے۔ آپ کو حیرانگی ہے تو آپ کی حیرانگی درست ہے۔ کون سی حیرانگی؟ کہ کافر اس بات پر حیران ہو رہے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ زندہ کیسے کیا جائے گا۔ یعنی کافروں کا یہ کہنا خود تعجب کی بات ہے کہ مٹی ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے۔ بھائی وہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ وہ رب جو اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر سکتا ہے، وہ رب جو پہاڑوں کو گاڑ سکتا ہے، دریاؤں کو بہا سکتا ہے، بے موسم پھل دے سکتا ہے یا موسموں کے مطابق مختلف رنگتوں کے پھل دے سکتا ہے، ایک ایک ٹکڑے سے مختلف ذائقے پیدا کر سکتا ہے، بلکہ ایک درخت سے مختلف ذائقے پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے کون سا مشکل ہے تمہیں دوبارہ بنانا؟ تو تمہارا یہ کہنا کہ ہم مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ کیسے پیدا کیا جائے گا، یہ بات بالکل حیرانگی والی ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھ کر اللہ نے فرمایا کہ محبوب اگر آپ ان کی اس بات پر حیران ہوتے نا، کہ ان کو حیرانگی کس بات کی ہے، آپ کو حیرانگی ہوگی، اگر آپ ان لوگوں کی حیرانگی پر حیران ہوں تو آپ کا حیران ہونا بالکل بجا ہے۔ یعنی آپ ان کے متعلق سوچ رہے ہیں کہ ان کو حیرانگی کس بات کی، تو آپ کا یہ سوچنا بجا ہے۔ یہی بات یہاں کہیں اولئک الذین کفروا بربہم واولئک الاغلال فی اعناقہم، فرمایا یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے منکر ہوئے ہیں اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، واولئک اصحاب النار، اور یہی اہل دوزخ ہیں، ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں۔ ویستعجلونک بالسیئۃ قبل الحسنۃ وقد خلت من قبلہم المثلات، اور یہ لوگ بھلائی سے پہلے آپ سے برائی کے خواستگار ہیں، بھلائی سے پہلے برائی کے۔ توجہ، کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ان کو اللہ نے مہلت دی ہے، صحت دی ہے، عمر دی ہے، دولت دی ہے، علم دیا ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، کوئی عہدہ دیا ہے، ان ساری چیزوں کا ان کو فائدہ اٹھانا چاہیے اور فائدہ اٹھا کر کے اس حقیقی اور ابدی زندگی کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ لیکن بجائے اس کے کہ یہ تیار ہوں، یہ تیار ہونے کے بجائے کیا کر رہے ہیں، یہ بیوقوف یہ کر رہے ہیں کہ یہ اس حسنہ کو جو ان کو ملا ہوا ہے، حسنہ کہ ان کو کیا ملا ہوا ہے، مہلت، اس حسنہ کو سیئہ سے بدلنا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ چاہتے یہ ہیں کہ ہماری مہلت ختم ہو جائے اور عذاب آ جائے، جیسا کہ سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نقشہ کھینچا۔ کیا کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت، اے محمد اگر آپ سچے ہیں تو پھر اللہ سے کہیں کہ ہم پر پتھروں کی بارش کر دے۔ اور کئی آیات میں یہ بات آئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سچے ہیں تو پھر وہ عذاب لے آئیں جس عذاب کا وعدہ کرتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ حسنہ پر سیئہ کو ترجیح دیتے، ظاہر ہے جب عذاب آئے گا تو ان کے حق میں تو برا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں مہلت ملنا اچھی بات ہے لیکن عذاب کا آنا اچھی بات ہے
تو یہ اچھائی پر برائی کو طلب کر رہے ہیں آپ سے. یہ اب سمجھائے من وقد خلت من قبلہم المثلات، حالانکہ ان سے پہلے عذاب واقع ہو چکے ہیں. کیا مطلب یہ کہ ان سے پہلے بہت ساری قوموں کو ہم تباہ و برباد کر چکے ہیں اور ان کو پتہ بھی ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. یا اللہ نے اپنی دونوں صفات بیان فرمائی ہیں. فرمایا کہ تمہارا پروردگار لوگوں کو باوجود ان کی ناانصافیوں کے معاف کرنے والا ہے، اور بے شک تمہارا پروردگار سخت عذاب. کیا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کے بارے میں اگر ان کا تصور یہ ہے کہ ہم تو مہلت میں ہیں، ہم تو مزے میں ہیں، ہمیں پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، تو یہ ان کی بھول ہے. اللہ تو سخت پکڑنے والے ہیں. ہاں اللہ ناانصافیوں کے باوجود اگر ان کو مہلت دے رہے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے. یہ اللہ کی کیا ہے؟ تو یہ لوگ اللہ کی رحمت کو دیکھ کر کے اللہ کی ذات سے بدگمانی کا مظاہرہ نہ کریں. آخری بات فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ. پہلے رکوع کی آخری بات کیا ہے؟ فرمایا اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی. یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ آ چکی ہے، میں اس کو عرض کر دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر پیغمبر کو معجزہ نصیب فرمایا ہے، اور وہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ پیغمبر کی نبوت کی دلیل ہوا کرتا ہے. معجزہ پیغمبر کی نبوت کی. لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی منشا اور مرضی سے ہوتا ہے، بندوں کی چاہت سے نہیں ہوتا. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ ان کی چاہت کو پورا کر دیتے ہیں، لیکن ہر معجزہ انسانوں کی چاہت کے مطابق نہیں ہوتا. جب یہ دو باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی، اب مشرکین کا وتیرہ سمجھیے. مشرکین کا طرز عمل یہ تھا، انکار کرنے کا ایک انداز یہ تھا، یوں سمجھ لیجیے انکار کرنے کا، کہ وہ حضور علیہ السلام کا انکار اس لیے کرتے تھے کہ جی ہماری مرضی کا معجزہ نہیں آ رہا. ہم کہتے ہیں کہ اگر واقعی آپ نبی ہیں تو آپ کے دائیں بائیں اوپر آگے پیچھے جو ہے وہ سیکورٹی گارڈ کے طور پہ فرشتے کھڑے ہونے چاہیے. لہٰذا ہم نے تو کبھی آپ کے ساتھ فرشتے نہیں دیکھے، تو ہم آپ کو نبی نہیں مانتے. اگر آپ نبی ہیں تو آپ اپنے ارد گرد کے ساری بنجر زمین کو سرسبز و شاداب بنا دیں، ہم آپ کو تب نبی مانیں گے. اگر واقعی آپ نبی ہیں تو آپ کے لیے سونے کے پہاڑ ہونے چاہیے. اگر آپ واقعی نبی ہیں تو آپ کے لیے سیڑھی ہونی چاہیے آسمانوں میں جانے. اب یہ وہ مطالبات ہیں کہ جن مطالبات کو اللہ نے پورا نہیں کیا، اور اللہ نے پورا کرنا بھی نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیے کہ معجزات اگر انسانوں کے مطالبات پر نازل ہوتے رہیں یا ظاہر ہوتے رہیں یا صادر ہوتے رہیں تو پھر تو انسانوں میں سے ایک گروہ کھڑا ہوگا کہ آج سورج کو مشرق سے طلوع نہیں ہونا چاہیے، آج شمال سے آنا چاہیے. کیا ہو انسانی جو نظام ہے، یہ نظام کائنات، یہ تو ایک کھلواڑ بن جائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات کو انسانی مطالبات پر اس کو مشروط نہیں رکھا، اپنی مرضی اور منشا سے معجزات بھیجے. اسی لیے فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ. تو کافروں کا معجزے سے انکار نہیں تھا، بلکہ کافروں کا انکار کس بات کا تھا کہ جی ہماری مرضی کا نہیں آ رہا. فرمایا کہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوتی، حالانکہ انہی لوگوں نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے، انہی لوگوں نے حضور علیہ السلام کے ہاتھوں سے پانی رستا ہوا دیکھا ہے، انہوں نے حضور علیہ السلام کے سامنے پتھروں اپنا کیا کہتے ہیں اس کو درختوں کو چلتے ہوئے دیکھا ہے، انہوں نے حضور کے سامنے اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے پتھروں کو کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. یہ معجزات ہیں نا، لیکن ان معجزات کو وہ نہیں مانتے، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کے معجزات ہوں. اللہ فرماتے ہیں انما انت منذر ولکل قوم ہاد. محبوب اگر آپ اس جملے کا مطلب میں ایک اس انداز میں سمجھانا چاہتا ہوں، اگر ان کو ان کی مرضی کے معجزات بھی دے دیے جائیں، یعنی ظاہر کر دیا جائے ان کے سامنے، تب بھی یہ مانیں گے. لہذا محبوب آپ اپنا کام کرتے رہیے. آپ صرف ہدایت کرنے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے رہنما ہوا کرتا ہے. یعنی پہلے بھی قوموں میں رہنما آئے، انہوں نے اسی طرح انکار کیے، یہ بھی آپ کا انکار کر رہے ہیں. تو جیسے پہلی قومیں تباہ ہوئیں، اگر یہ بھی انکار کرتے رہیں گے یہ بھی تباہ ہو جائیں گے. پہلے رکوع کا حصہ تھی. اب ہم دوسرے رکوع سے متعلق بات کرتے ہیں. دوسرا رکوع آیت نمبر 8 سے شروع ہوتا ہے اور یہ جا کر ختم ہوتا ہے آیت نمبر 18 پر. 11 آیتیں ہیں اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتیں خاص طور پہ بیان فرمائی ہیں. کتنی باتیں؟ 2. پہلی بات یہ بیان ہوئی اللہ کے علم کی.
اور دوسری بات بیان ہوئی اللہ کے قدرت کی۔ اسی کے ضمن میں اسی بات کو سمجھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے حوالے سے نفع اور نقصان کو بیان کیا، حق اور باطل کے فرق کو بیان کیا، پھر اس کے لیے مثالیں دی، پھر اپنی توحید کے دلائل کو مختلف پیرائیوں میں بیان کیا۔ لیکن بنیادی طور پہ دو نقطے ہیں، ایک یہ کہ اللہ کی صفت علم بیان ہوئی، دوسرا اللہ کی صفت قدرت بیان ہوئی۔ یاد رکھیے کہ یہ دونوں صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جمیع صفات میں سے سب سے اوپر جو صفات ہیں وہ علم اور قدرت کی صفات ہیں، اور اللہ نے اپنے علم کی صفت کو جو یہاں بیان کیا ہے اس کی بنیاد رکھی ہے انسان کی تخلیق کی بنیاد سے۔ انسان کی جو پیدائش ہے، اس پیدائش کی جو بنیاد ہے اس بنیاد سے اپنے علم کو بیان کیا ہے۔ کیسے؟ فرمایا اللہ ہی جانتے ہیں کہ ماں کے رحم میں کیا ہے، کیسا ہے، کمزور ہے، قوی ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، موحد ہے، مشرک ہے، تندرست ہے، بیمار ہے، سالم ہے، ناقص ہے، زندہ ہے، مردہ ہے، اللہ ہی جانتے ہیں۔ ہر اعتبار سے اگر ہم اس کی گہرائی پر غور کریں تو وہ جو آج کے دور میں کہا جاتا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے بچی کا پتہ چل جاتا ہے، تو قرآن تو کہتا ہے کہ جی ماں کے رحم میں مذکر ہے، مؤنث ہے، یہ کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا، تو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے تو مشینیں جان لیتی ہیں اور مشینیں بتا دیتی ہیں، لہذا ڈاکٹر پہلے دن ہی بتا دیتے ہیں۔ پہلے دن سے مراد یہ کہ جب بچے کا وجود ہوتا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ کب کہا ہے کہ بچہ پیدا ہو جائے تو میں جانتا ہوں کہ مذکر ہے، مؤنث ہے؟ اللہ نے تو یہ بیان فرمایا ہے کہ اس نطفے سے ہوگا کیا، اس پانی کے قطرے سے جو باپ کے صلب سے ماں کی رحم میں جاتا ہے، اس پانی کے قطرے سے کیا بنے گا، کیسا بنے گا، مکمل یا ادھورا، مذکر یا مؤنث، قوی یا کمزور؟ یہ علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ ڈاکٹر جانے گا جب تخلیق ہو جائے گی، ڈاکٹر جانے گا جب وجود ہو جائے گا۔ اللہ تو وجود سے پہلے جانتے ہیں، اللہ وجود سے، وہ جو ماں کے رحم میں قطرہ آب گیا ہے، ابھی وہ گیا ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں اللہ تو اس کو بھی جانتے ہیں کہ اللہ رحم مادر میں قطرہ آب کے جانے سے پہلے صلب فادر یا صلب پدر میں جو مادہ موجود ہوتا ہے ابھی وہ رحم مادر میں نہیں گیا۔ اللہ جانتے ہیں کہ میں نے اس کے کس خلیے سے بچے کو جنم دینا ہے۔ اور میں نے ایک جگہ پڑھا کہ ایک انسانی مادے میں 2 کروڑ خلیے ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 2 کروڑ خلیے، اور اللہ ان خلیوں کو ضائع کرتے 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 بعض اوقات ایک خلیے کو انسانی وجود کا ذریعہ بناتے ہیں، بعض اوقات 2 کو، بعض اوقات 3 کو، بعض اوقات 4 کو، اور بعض اوقات سبھی کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اندازہ کیجئے اتنے خلیے، یعنی اتنے خلیے ہیں کہ جو انسان کی تخلیق کا باعث بن سکتے ہیں، لیکن اللہ ان تمام خلیوں کو ضائع کر کے 1 یا 2 کو کارآمد بناتے ہیں۔ بعض اوقات 1-2 بھی کارآمد نہیں ہوتے۔ اسی لیے تو اللہ فرماتے ہیں نا، للہ ملک السماوات، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے مذکر عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے مؤنث عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے دونوں عطا کرتا ہے۔
او یزوجہم ذکرانا و اناسا. اور پھر چوتھی بات کیا فرمائی؟ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہتا ہے اللہ بے اولاد، اللہ ولد بانج رکھ دیتا ہے، اللہ کی منشا. تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کو بیان کیا کہ میرے علم کا احاطہ یہ ہے کہ میں ہر چیز کو جانتا ہوں، جس کا وجود ہے اسے بھی جانتا ہوں، جس کا وجود نہیں اس کو بھی جانتا ہوں. یہ پہلی یعنی علم کی ابتدا ہمارے سمجھنے کے لیے، ہمارے اعتبار سے ہمارے لیے یہ بیان فرمائی کہ تمہارے پیدائش کا جو سبب ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں کہ وہاں سے کیا میں نے بنانا ہے. نمبر 2، پھر جب دنیا میں تم آ جاتے ہو، شعور اور عقل اور فہم اور رکھ لیتے ہو، پھر تم عملی زندگی اختیار کرتے ہو. تو اس عملی زندگی میں بس اوقات تم کچھ چیزوں کو چھپاتے ہو، کچھ چیزوں کو ظاہر کرتے ہو. فرمایا تم جو چھپاتے ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں، جو ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں. یعنی پہلے یہ فرمایا کہ غیر اختیاری جو صورت ہے، یعنی انسان کی پیدائش سے پہلے انسان کا جو سبب ہے وہ انسان کے غیر اختیاری ہے، انسان کو اس میں اختیار نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں میں اس غیر اختیاری چیز کا بھی علم رکھتا ہوں، اور پھر جب اختیار تمہیں دے دیتا ہوں قول و فعل کا، عمل کا، تو اس عمل اور قول و فعل میں جو تمہارا اختیار ہوتا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں. غیر اختیاری چیزوں کو بھی جانتا ہوں، اختیاری چیزوں کو بھی تمہارے لیے. اور پھر اسی پر اکتفا نہیں ہے، پھر اگلی بات کہ تمہارے وجود کے لیے، تمہاری روح کے لیے کون سی چیز نفع مند ہے، کون چیز نقصان دہ ہے، میں اس کو بھی جانتا ہوں. اچھا تمہیں جو مہلت دے رہا ہوں اس سے میرا مقصد کیا ہے، میں اس کو بھی جانتا ہوں. جو تمہیں مہلت دینے کے بعد مبتلا عذاب کر لیتا ہوں اس سے میری حکمت کیا ہے، میں اس کو بھی جانتا ہوں. تمہیں اگر کوئی چیز بطور نعمت دیتا ہوں تو اس کو بھی میں جانتا ہوں کہ اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے. اور جو چیز بطور نعمت مطلب تم دے کر کے تمہیں سے چھین لیتا ہوں یا نعمت کے طور پہ دیتا ہی نہیں ہوں، اس کی حکمت بھی جانتا ہوں. تو میرے علم کا احاطہ یا میرا علم جو ہے وہ ہر چیز کو محیط، میرے علم کا احاطہ نہیں، میرے علم نے ہر چیز کو محیط کر رکھا ہے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اس لیے یہاں پر جو صفت ہے اللہ کی وہ صفت کون سی ہے؟ صفت علم کو بیان کیا گیا، پہلی بات. دوسری بات اللہ پاک نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے ان آیات کریمہ میں 11 میں. اور اللہ کی قدرت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو عجیب انداز میں سمجھایا ہے. میں دیکھو میری قدرت کا ایک کرشمہ یہ بھی ہے کہ میں آسمان کے اندر زمین سے بخارات اٹھا کر کے بادلوں کو شکل دیتا ہوں، پھر وہ بادلوں کو قریب کرتے کرتے آپس میں ٹکروا دیتا ہوں، اور اس سے ایک بجلی کی چمک پیدا ہوتی ہے اور ساتھ ایک آواز اور کڑک پیدا ہوتی ہے. اب یہ جو چمک ہے بجلی کی اور آواز ہے جو کڑکدار جو آپ سنتے ہو، اس میں تمہارے لیے خوف بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے. یہ میری قدرت کی دلیل ہے کہ ایک ہی چیز میں تمہارے لیے خوف بھی موجود ہے اور امید بھی. کیسے؟ اب غور کیجیے. عرب کے معاشرے میں جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں تو ان لوگوں کا سارا دار و مدار وہ آسمانی پانی پر تھا. بظاہر کوئی وہاں پر پانی کا ایسا نظام نہیں تھا جو ہمارے یہاں پر جگہ جگہ آپ ٹیوب ویل لگا لیتے ہیں، موٹر لگا لیتے ہیں. جی وہاں ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا، دور دراز پانی موجود تھا، وہاں پر صحرا میں پانی کوئی نہیں. اب ایسے میں انہیں جب آسمان میں بادل نظر آتے تو امید قائم ہوتی کہ جناب بارش برسے گی، پانی ملے گا اور ہمارا جو باغات ہے وہ سینچے جائیں گے اور کچھ پھل آئے گا. لیکن ساتھ خوف بھی ہوتا تھا، امید کے ساتھ ساتھ. اب یہ خوف کس بات کا؟ غور کیجیے. اللہ پاک نے بڑی عجیب مثال دی. فرمایا اس بادل میں چمک اور کڑک دونوں ہیں اور یہی خوف اور امید کا باعث ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ بھی جانتے تھے، ہم بھی جانتے ہیں، اور انسانوں میں جہاں کہیں بھی کوئی ملحد ہے، مشرک ہے، کافر ہے، مومن ہے، فاسق ہے، مجوسی، وہ اس بات کو جانتا ہے نظام قدرت کو کہ اللہ نے جو آسمان سے بجلی چمکانی ہوتی ہے، اگر یہ بجلی چمکتے چمکتے کبھی گر جائے، آسمان سے یہ بجلی گر جائے تو جس جگہ پر، جس ایریے میں، جس خطے میں یہ گرتی ہے وہاں تباہی پھیلا دیتی ہے.
تو بجلی کی چمک میں جہاں امید ہے کہ اب بارش برسے گی، وہاں اسی چمک سے ڈر بھی ہے کہ کہیں یہ بجلی گر گئی، کہیں یہ بجلی گر گئی تو تباہی اور بربادی ہے۔ دوسری طرف ان بادلوں کو دیکھ کر امید اور خوف ہے، امید ہے کہ بارش برسے گی، لیکن خوف ہے کہ اگر یہ بارش ضرورت سے زیادہ برس گئی تو پھر بھی تباہی اور بربادی ہے۔ آپ جانتے ہیں سیلابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، انسانیت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک مثال دے کر اللہ پاک نے بات سمجھائی ہے کہ دیکھو میری قدرت کو، کہ میں ایک ہی چیز میں تمہارے لیے کیسے خوف اور امید کی ایک کرن رکھتا ہوں۔ بالکل اسی طرح یہ بات بھی سمجھائی ہے کہ میرے بندو، میں تمہارے لیے تمہاری سوچ کے مطابق بعض اوقات جو نفع بخش چیزیں ہوتی ہیں انہی چیزوں کو تمہارے لیے نقصان کا باعث بنا دیتا ہوں۔ بعض چیزیں جنہیں تم اپنے لیے سامان زیست سمجھتے ہو، زندگی کا سامان سمجھتے ہو، میں انہی چیزوں کو تمہارے لیے موت کا سامان بنا دیتا ہوں۔ آپ دیکھیے، غور کیجیے، اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ انسان آگ کے ذریعے سے بہت سارے فائدے اٹھاتا ہے، کھانے بنواتا ہے، چیزیں پکواتا ہے، چیزوں کو تیار کرواتا ہے، بہت سارے کام کرتا ہے، کس کے ذریعے سے؟ آگ کے ذریعے، کاروبار کرتا ہے۔ جب تک اللہ کے حکم سے یہ چیز انسان کے لیے نفع بخش ہے تو نفع بخش رہتی ہے، انسان اس کو اپنے لیے منافع بخش سمجھتا ہے، نفع بخش سمجھتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت جب چاہتے ہیں اپنی ذمہ داری، اپنی حفاظت کے ذمے کو اٹھا لیتے ہیں تو پھر یہی آگ انسان کے لیے تباہی کا باعث بن جاتی ہے۔ جس پانی کو انسان اپنے لیے طلب کرتا ہے بارش کی صورت میں، وہی پانی ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو نقصان کا باعث ہو جاتا ہے۔ جن نعمتوں کو انسان اپنے لیے طلب کرتا ہے اور اپنی زندگی کا اس کو سامان سمجھتا ہے، وہی نعمتیں اس کو مل جانے کے بعد اب اگر ان نعمتوں کی انسان ناقدری کرتا ہے، اللہ اپنی حفاظت کی ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں تو یہی نعمتیں ان کے لیے کیا بن جاتی ہیں؟ وبال جان بن جاتی ہے۔ مچھلی کھاتے ہوئے کانٹا گلے میں پھنس جائے، ہاں جی، کوئی چیز کھاتے ہوئے ایسی کوئی چیز زہر آلود چیز اس نوالے کے اندر نوالے کے ذریعے سے پیٹ کے اندر چلی جائے، انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ انسان جس گاڑی کو اپنے لیے سہولت سمجھتا ہے، اللہ اپنی ذمہ داری اٹھا لے تو یہی گاڑی کہیں ٹکر آ جائے، کہیں کھائی میں گر جائے، کہیں پہاڑ کے اوپر سے گر جائے، کہیں دریا میں گر جائے، کہیں پل گر جائے، کہیں ٹکرا جائے، کہیں اس کے اوپر کوئی چیز آ کر کے گر جائے، یہی گاڑی انسان کے لیے موت کا سبب بن جاتی ہے۔ جس ہوائی جہاز کو انسان اپنی زندگی کی سہولت سمجھتا ہے، وہی ہوائی جہاز اللہ کی ذمہ داری سے نکل جائے تو پھر کیا ہے؟ تباہی اور بربادی ہے۔ گویا سامان زیست جن چیزوں کو انسان سمجھتا ہے، وہی چیزیں بعض اوقات اللہ کی طرف سے ذمہ داری کا جو حفاظت کا جو ذمہ ہے وہ جب اٹھ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے حفاظت کا سامان جب اٹھ جاتا ہے، فرشتے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں اللہ کے حکم سے، پھر انسان کے لیے وہی چیزیں موت کا سبب بن جاتی ہیں۔ اور کتنی چیزیں ایسی ہیں، کتنی چیزیں اس جہان میں ایسی ہیں کہ جو ہیں انسان کے لیے ہلاکت کا باعث، لیکن وہ ہلاک کرتی نہیں ہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آتا۔ کیا آپ نہیں دیکھتے، کیا آپ نے نہیں پڑھا، کیا آپ نے نہیں سنا کہ ایک شخص جس کو ہم نمرود کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں ہے، لیکن اللہ نے اس کی ناک کے ذریعے سے ایک مچھر کو اندر بھیج دیا۔ واقعے کی صداقت یا اس کے حوالے سے، سند کے حوالے سے اس پر کلام کیا گیا ہے، لیکن اس کو نفس مسئلہ کے طور پہ سمجھیے کہ ایک مچھر جو ناک کے ذریعے سے ایک انسانی دماغ تک پہنچا، اب اس انسان کی ہلاکت اور تباہی بربادی کا ذریعہ کیا بن گیا؟ وہ ایک مچھر بن گیا۔ اب اسی مچھر کی اقسام، اسی مچھر کی جنس میں سے افراد ہمارے ہاں صبح و شام گردش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس سے اس طرح کا نقصان نہیں اٹھاتے، یعنی وہ ہمیں اس طرح کا نقصان نہیں پہنچاتے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہوگا تو چیزوں کے اندر نقصان پیدا ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا تو چیزوں کے اندر سے نقصان اٹھ جائے گا۔ یہی بات اللہ سمجھ آتے ہیں اپنی قدرت کے بات کو کہ دیکھو، جن کو تم سامان زیست سمجھتے ہو وہ
حقیقت میں اللہ کے حکم کے تابع ہیں. جب تک اللہ کا حکم قائم رہتا ہے وہ تمہاری زندگی میں تمہارا نفع پہنچاتے رہتے ہیں، اور جب اللہ کا حکم اٹھ جاتا ہے تو تمہاری زندگی سے ان کا نفع بھی اٹھ جاتا ہے، پھر نقصان شروع ہو جاتا ہے. دیکھیے اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. اللہ ہی اس بچے سے واقف ہے جو عورت کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور پیٹ کے سکڑنے اور بڑھنے سے بھی واقف ہے. کیا مطلب ہے پیٹ کے سکڑنے اور بڑھنے؟ یہ وہی بات ہے کہ اب آیا رحم میں بچے کی تولد کا سلسلہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یعنی رحم بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا، ٹھیک ہے نہیں، یا بچے کی جو تخلیق ہو رہی ہے آگے کو. دیکھیں ڈاکٹر اگر بچے کی تخلیق کے بعد یہ بتا سکتا ہے کہ جناب یہ مذکر ہے مؤنث ہے تو ٹھیک، یہ بات ہم مانتے ہیں کہ ڈاکٹر بتا دیتا ہے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے. لیکن کیا ڈاکٹر یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ اگلے 6 مہینے تک جب بچے کی تخلیق ہو گئی، مثال اگلے 5 مہینے 4 مہینے تک کیا بچہ زندہ بھی رہے گا؟ اچھا ڈاکٹر نہیں بتا سکتا. بلکہ ڈاکٹر تو یہاں تک نہیں بتا سکتا کہ 10 منٹ پہلے کے حالات کچھ اور ہوتے ہیں، 10 منٹ کے بعد کے حالات کچھ اور ہوتے ہیں. پیدائش سے پہلے تک ڈاکٹر یہ بتاتی ہیں کہ بالکل بچہ نارمل تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو بچہ بے روح پیدا ہو کے باہر آتا ہے، بے جان ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہر آنے والے لمحے کی خبر اور علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے سوا کسی کے پاس ہے؟ کل شیء عنده بمقدار، اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے، ہر چیز کا. یہ جو پہلی بات کہی ہے یہ انسان کو سمجھانے کے لیے کہی ہے کہ اس کی پیدائش کا سبب یہ، باقی اللہ کے پاس ہر چیز کا اندازہ ہے. آگے فرمایا عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہ دانائے نہا و آشکار ہے، یعنی ظاہر اور غیب کو جاننے والا ہے، ظاہر اور غیب کو جاننے والا ہے. الکبیر المتعال، سب سے بزرگ ہے، العالی مرتبت ہے. کیا مطلب؟ سب سے بڑا ہے اور سب سے بلند و بالا ہے، اس کے رتبے کے اعتبار سے وہ سب سے بڑا رتبہ اللہ کا ہے. آگے فرمایا سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، کوئی تم میں سے چپکے سے بات کہے یا پکار کر، یا رات کو کہیں چھپ جائے یا دن کی روشنی میں کھلم کھلا چلے، اس کے نزدیک برابر ہے. کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ اللہ سب کو جانتے ہیں، چھپ کے کام کرو یا ظاہر کرو، رات کی تاریکی میں کرو یا دن کے اجالے میں چلتے پھرتے کرو، اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اس کے آگے اور پیچھے اللہ کے چوکیدار ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. یہ جو میں نے آخری بات کہی تھی نا تشریح میں، کیا کہ انسان کے آگے پیچھے اللہ کی طرف سے چوکیدار مقرر ہیں، یعنی فرشتے مقرر ہیں جو اس کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں. جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے ان کی انسان کی حفاظت سے اٹھ جانے کا، فرشتے ہٹتے ہیں، ساتھ ہی انسان نقصان اٹھاتا ہے، اس کو نقصان مل جاتا ہے. اور یہ بات ہم سورہ مائدہ میں پہلے پڑھ چکے ہیں تفصیل سے، اور سورہ نام میں یحفظونہ من امر اللہ، اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں اللہ کے حکم سے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. ترجمہ اس کا بڑی غور سے سنیے گا، اور حالات حاضرہ کے مطابق اس کا جو ترجمہ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے وہ میں بھی عرض کرتا ہوں. اس کا ترجمہ غور سے سنیے گا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ اس کو جو کسی قوم کو حاصل ہے نہیں بدلتا، یعنی اس نعمت کو جو کسی قوم کو، کسی جماعت کو، کسی طبقے کو حاصل ہے اس کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدلے. آپ کی توجہ چاہوں گا جی. اس جملے کو عام طور پہ یوں کہا جاتا ہے کہ جی اللہ اس قوم کی حالت کو کبھی نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کا خیال نہ کرے یا اپنے آپ کو نہ بدلے. اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ جناب انسان جو کمزور ہے نا، غریب ہیں اور ناتواں ہیں، مظلوم ہیں اور وغیرہ وغیرہ ہیں، یہ اس وقت تک اپنی اس موجودہ حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ اپنے آپ کو خود نہ بدلیں. یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے. گویا مظلومیت سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو بدلنا،
معاشی کمزوری سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی حالت کو بدلنا، یعنی محنت کرنا، مزدوری کرنا، یا اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرنا، اپنی قوتوں کا استعمال کرنا وغیرہ وغیرہ۔ عام طور پہ اس جملے کا یہ مطلب سمجھا جاتا ہے۔ دیکھیے یہ مطلب ہو سکتا ہے کسی درجے میں، لیکن یہ جملہ یہاں اس لیے ہے، آیا نہیں ہے۔ یہ جملہ آیا کیوں ہے ذرا غور کیجیے گا۔ تھوڑا سا آپ آیت نمبر 8 پہ جائیں گے تو آپ کو، بلکہ آیت نمبر 7 پہ، تو آپ کو وہ بات یاد آئے گی پچھلے رکوع کی، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ۔ محبوب آپ سے یہ مشرکین حسنہ کے بدلے میں سیئہ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں حسنہ اور سیئہ کا معنی کیا ہے؟ حسنہ کا معنی یہ ہے کہ مولت کا مل جانا، نعمتوں کا موجود ہونا، یہ جو ان کے پاس سامان تعیش ہے، سامان زیست ہے، زندگی کی جو اپنا زندگی گزارنے کے جو فراوانی سامان ہے، متاع ہے، اس کو اللہ نے حسنہ سے تعبیر کیا اور عذاب کو سیئہ سے تعبیر کیا۔ اب بتایا یہ گیا کہ مشرکین حسنہ کے مقابلے میں سیئہ کو پسند کرتے ہیں یا ڈیمانڈ کرتے ہیں یا طلب کرتے ہیں کہ لے آئیے عذاب کو، گویا یہ چاہتے ہیں کہ اس زندگی سے نکل کر عذاب میں چلے جائیں۔ تو یہ بیوقوف ہے، مطلب کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ان کو نہیں پتا کہ حسنہ کے بعد جو چیز آ رہی ہے جس کو یہ مانگ رہے ہیں وہ سیئہ ہے، وہ تو ان کے لیے گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ انہیں چاہیے کہ مہلت سے فائدہ اٹھا کر کے اس سیئہ کو، حسنہ کو اپنے لیے حقیقتاً حسنہ بنائیں۔ یہاں اس جملے میں وہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو جب اللہ کسی قوم کو خوشحال بناتے ہیں نا، ہم نے کیا معنی سمجھا کہ بدحال قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتی جب تک وہ اپنی حالت کو نہ بدلے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں نہیں، اللہ کہتے ہیں کہ خوشحال قوم کو اللہ اس وقت تک خوشحال رکھتے ہیں جب تک وہ اپنی خوشحالی کو بدحالی میں مبتلا کرنے کے لیے، بدلنے کے لیے کوئی گناہ نہ کریں۔ اب بات میں اب سورہ اسراء کو سمجھیے۔ سورہ اسراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب ہم کسی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، کسی قوم کو برباد کرنے کا، عذاب میں مبتلا کرنے کا جب ارادہ کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، تو اس قوم کے جو سردار ہوتے ہیں نا، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، انہیں حکم کرتے ہیں کس بات کا؟ یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ اس سامان زیست کو، زندگی کے اس سامان کو اپنے لیے اپنی عیاشی کا ذریعہ بناؤ، یہی سب کچھ ہے، یہی دنیا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ دنگا فساد کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، فسادات کرتے ہیں، فتنے پھیلاتے ہیں، یہاں تک کہ گناہوں کی دلدل میں اتنے پھنس جاتے ہیں کہ اب وہاں سے نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تب فَفَسَقُوا فِيهَا، اس قوم میں ان کا فسق اور ان کا فجور اور ان کے گناہ کے انبار لگ جاتے ہیں۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، پھر اس بستی پر، اس علاقے پر، اس قوم پر ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے قول کو ثابت کر دیتے ہیں۔ قول سے مراد کیا ہے؟ اپنے عذاب کو نازل کر دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہاں پر کہا گیا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم، جو قوم جس حالت میں ہو، دیکھیے غور کیجیے گا، بس اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بدحال، بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بدحال لوگ خوشحالی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، خوشحالی میں کی طرف آ جاتے ہیں، اس کے پیچھے ضروری نہیں ہوتا کہ ان کی محنت ہوتی ہے، ان کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، بس اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، بعض اوقات ایک بچہ بڑا نافرمان ہوتا ہے لیکن باپ اسے آنکھ نہیں کرتا، جو کہ شرم کرنا بھی نہیں چاہیے، آنکھ کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اب اس باپ نے آنکھ نہیں کیا، اب باپ دنیا سے چلا گیا، وہ کروڑوں اربوں روپے کا مالک تھا، بیٹے نے اپنی صلاحیتوں سے کچھ بھی نہیں کیا، اپنی محنت سے کچھ نہیں کیا، لیکن باپ کے مرنے کے بعد وراثت میں اس کے کروڑوں روپے آ گئے۔ یہ بدحالی سے خوشحالی کی طرف منتقل ہو گیا، کیا اپنی محنت سے ہوا؟ اپنی صلاحیتوں سے ہوا؟ نہیں۔ لیکن دوسری طرف اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جسے نعمت دیتے ہیں نا، اس کو دی ہوئی نعمت ہم ویسے نہیں چھینتے۔ اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت دی ہوئی نعمت کو بغیر گناہ اور جرم کے چھینتے نہیں ہیں۔ کبھی کبھی آزمائش کے لیے ایسا ہوتا ہے، وہ کبھی کبھی، ورنہ اکثر یہی ہوتا ہے نعمت چھنتی ہے گناہ کی بنیاد پر۔ یہی بات یہاں سمجھائی ہے کہ اللہ رب العزت اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتے، معنی یہ
کہ جس نعمت کو انہوں نے حاصل کر رکھا ہے اللہ کی طرف سے، اس نعمت کو ان سے چھینتے نہیں جب تک کہ وہ اس نعمت کے مقابلے میں بدکاری، گناہ، فسق و فجور کو فروغ دے کر کے اس نعمت کے چھن جانے کا سبب خود نہ بن جائیں۔ اب دیکھیے وہ جو بات ہمارے ہاں مشہور ہے، اس بات میں اور اس بات میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ بدحالی سے خوشحالی کی طرف منتقل ہونے کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ خوشحالی سے بدحالی کی طرف منتقل ہونے کے لیے لوگوں کا گناہ سبب بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے ایسا نہیں کرتے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، یہ جملہ بھی پہلے جملے کی تصدیق کرتا ہے۔ فرمایا جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ پھر نہیں سکتی، معنی یہ کہ وہ برائی ٹل نہیں سکتی، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہی تو ہے جو تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا اور بھاری بھاری بادل پیدا کرتا ہے، اور رعد اور فرشتے سب اس کے خوف، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، فرمایا رعد اور فرشتے سب اس کے خوف سے اس کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے ہیں۔ رعد اور فرشتے یعنی دیکھیے ایک ہے رعد وہ کڑک جو ہم سنتے ہیں، بعض علماء نے لکھا ہے کہ رعد نام ہے خود ایک فرشتے کا، رعد نام ہے خود ایک فرشتے کا، جو اس پورے نظام جو اپنا موسمیات ہے اس کے اوپر مامور ہے۔ موسم کا جو نظام ہے یا بادلوں کا جو نظام ہے اس پر جو فرشتہ مامور ہے اس فرشتے کو رعد کہتے ہیں۔ اب وہ چونکہ سربراہ ہے، اس کے ماتحت بہت سارے فرشتے ہیں، تو اگر یہی بات ہوگی تو پھر معنی یہ ہوگا کہ وہ سربراہ فرشتہ بھی اور اس کے ماتحت سارے فرشتے بھی ان بادلوں کی چمک اور کڑک کو دیکھ کر اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے ہیں خوف کی وجہ سے۔ خوف کی یعنی وہ بھی ڈرتے ہیں، وہ بھی جنہیں سارا نظام پتہ بھی ہے وہ بھی ڈرتے ہیں۔ اور دوسرا معنی پھر یہ ہے کہ رعد یعنی بجلی کی کڑک، بجلی کی کڑک بذات خود اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرتی ہے۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ سورہ اسراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو جانتے نہیں ہو کہ وہ کس طرح تسبیح بیان کرتی ہے۔ آگے فرمایا وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، پھر جس پر چاہتا ہے گرا بھی دیتا ہے۔ یہ ہے خوف کی بات، یہ ہے خوف کی۔ آپ جانتے ہیں کہ جہاں یہ بجلی گر جائے وہاں تباہی ہو جاتی ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے، کوئی میرا خیال ہے مجھے ایسے یاد پڑتا ہے شاید 20-21 سال پرانی بات ہے شاید، یہ جو ہمارے ہاں مانسیرا کے قریب ایک جگہ ہے ڈڈیال اس کا نام ہے، وہاں پر بجلی گری تھی ایک گاؤں کے پیچھے جنگل میں، تو وہاں سے پانی نکل آیا اور وہ پانی اس قدر شدید رفتار تھا، اس قدر تیز رفتار تھا کہ پورا کا پورا گاؤں بہہ گیا تھا۔ گری آسمان سے بجلی تھی، زمین پر گری، زمین پھٹی، اندر سے پانی نکلا، پانی کا پریشر اتنا تھا کہ وہ پورا کا پورا گاؤں تباہ برباد ہو گیا۔ مشہور معروف بات ہے۔ اللہ رب العزت پھر جس پر چاہتا ہے گرا بھی دیتا ہے، وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ یعنی اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود، اتنے دلائل اور اتنی قدرت کے بیان کے باوجود یہ پھر بھی جھگڑتے ہیں۔ وہ شدید المحال، وہ بڑی قوت والا ہے، انہیں یہ ڈرنا چاہیے۔ لَهُ دعوت الحق، سود مند پکارنا تو اسی کا ہے۔ اس پوری آیت کا ترجمہ پڑھ لیں پھر میں سمجھاتا ہوں۔ یعنی فائدہ مند پکارنا تو اسی کا ہے، یعنی اسی کو جب پکاریں گے تو فائدہ ہوگا، اس کے سوا کو پکاریں گے تو فائدہ، یہی بات آگے کہی جا رہی ہے۔ فرمایا والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ آخری جملے کا ترجمہ پہلے پڑھ لیں، پھر درمیان والے جملے کا ترجمہ پڑھنے کے لیے پہلے وضاحت سن لیجیے گا پھر ترجمہ پڑھیے گا۔ آخری جملے کا ترجمہ فرمایا کہ اور کافروں کی پکار بیکار ہے،
کافروں کی پکار. یہ جو درمیان میں جملہ ہے، درمیان میں جملہ ہے جی، اس جملے کو ذرا سمجھیے گا. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر کی پکار یعنی کافر کی دعا اور مومن کی دعا کا فرق بیان کیا ہے. کیسے؟ فرمایا مومن مانگتا ہے اللہ سے، کافر مانگتا ہے غیر اللہ سے. اتنی بات سمجھ گئی نہیں؟ اب یہ جو کافر غیر اللہ سے مانگتا ہے، فرمایا ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو پیاسا ہے، جو پیاسا ہے، پانی کے پاس ہے اور پانی کو کہہ رہا ہے کہ اے پانی اٹھ، اڑ، میرے منہ میں آ، میرے ہاتھ میں آ، میرے چلو کو بھر دے، ہاں جی میرے چلو میں آ جا. فرمایا یہ پانی کبھی بھی ان کے چلو میں، ان کے ہاتھ میں نہیں آئے گا، ان کے منہ تک نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ایک حصی مثال دی ہے کہ آپ دنیا کے اندر دیکھ لیں، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان نوالے کے سامنے بیٹھا، روٹی کے سامنے بیٹھا ہو بھوکا ہو اور روٹی کو کہے کہ اٹھ کر کے نوالا بند کے میرے منہ میں آ، میں تجھے چباؤں. ایسا نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے پانی کو کہے گا پانی نہیں ہو سکتا. فرمایا ان کافروں کی دعا کی مثال ایسی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں اور جن سے یہ مانگ رہے ہیں وہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے. ان کی مثال اس پانی کی طرح ہے جس کو پکارا جا رہا ہے. ان کی مثال اس پانی کی طرح ہے جن کو پکارا جا رہا ہے. فرمایا کہ یہ کافر بھی اسی لیے اپنی پکار میں نامراد ہوتے ہیں، یعنی ان کی پکار ضائع ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں مومن ہے. مومن کیا کہتا ہے؟ پروردگار میری جولی کو بھر دے. اللہ کے پاس قدرت ہے، اللہ کے پاس طاقت ہے، قوت ہے. غیر اللہ کے پاس قوت نہیں، طاقت نہیں. جس طرح کے پانی کے پاس خود سے کوئی طاقت نہیں کہ وہ اٹھ کر کے ان کے ہاتھ میں آئے، اسی طریقے سے غیر اللہ کے پاس بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کا کوئی نفع اور اس کو کوئی نقصان پہنچا سکے یا نقصان سے بچا سکے. اسی طرح فرمایا کہ یہ کافر ہیں اور ان کے مقابلے میں مومن. اب دیکھیے فرمایا کہ لہو دعوت الحق، نفع مند پکارنا تو اسی کا، یعنی اللہ کو پکارنا ہی فائدہ مند ہے. والذین یدعون من دونه لا يستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ. اور جن کو یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو کسی طرح قبول نہیں کرتے مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا دے تاکہ اس کے منہ تک آ پہنچے. وہ پانی اس کے منہ تک، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ حالانکہ وہ اس تک کبھی بھی نہیں آ سکتا. کتنی حصی اور واضح مثال دی. فرمایا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور اسی طرح کافروں کی پکار بیکار ہے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالٌ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. اب دیکھیں اتنے سارے دلائل دینے کے بعد پھر فطرتاً ہونا یہی چاہیے کہ انسان کو سر بسجود ہو جانا چاہیے. ہاں جی اللہ کے سامنے سر بسجود. اسی لیے اس آیت کریمہ کے پڑھنے کے بعد سجدہ تلاوت کیا ہے؟ واجب ہے. فرمایا اور جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہے خوشی سے یا زبردستی سے اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہے. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے دیکھیے اس کائنات رنگ و بو میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سبھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، لیکن یہ سجدہ ریزی یہ خوشی سے بھی ہے اور جبرن بھی ہے. اب آپ کہیں گے جبرن کیسے؟ دیکھیے بھائی جبرن کا معنی یہاں پر یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا کر دیا ہے، بلکہ جبرن کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ کہہ دیا ہے کہ دیکھو تم خوشی سے میرے سامنے جھکو تب بھی، جبرن جھکو تب بھی، جھکنا تو تمہیں پڑے گا. یہ اصل پس منظر. جبکہ جتنی مخلوقات ہیں وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں تو کس بنیاد پہ ہیں؟ خوشی کی بنیاد پہ ہیں. جبرن انہوں نے اپنے رب کو رب سمجھا ہے، اسی لیے وہ تسبیح و تحلیل میں مصروف ہیں، اسی لیے وہ سجدہ ریزی میں مصروف ہیں. جہاں تک رہا انسان کا معاملہ تو انسانوں میں سے تو بہت سارے انسان ایسے ہیں کہ جو جبرن بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے تیار ہے. وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان کے سائے بھی صبح و شام ہیں. کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ ان چیزوں کے سائے بھی صبح و شام اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. اگر اس کو
ظاہری معنی میں دیکھا جائے تو غور کیجیے، انسان کا جو سایہ ہے، انسان کا جو سایہ ہے یا چیزوں کا جو سایہ ہے، آپ جانتے ہیں سورج اس طرف سے اگر طلوع ہوتا ہے تو طلوع کے وقت سایہ ادھر ہوتا ہے، جب وہ غروب ہو رہا ہوتا ہے تو سایہ کس طرف ہوتا ہے؟ ادھر ہوتا ہے. تو گویا انسان سے اس کا سایہ پست ہوتا ہے، انسان سے اس کا سایہ کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات یہ سایہ انسان سے آگے بڑھ جاتا ہے، چیزوں سے آگے بڑھ جاتا ہے. آپ جانتے ہیں نا سایہ کبھی 1 مثل ہوتا ہے، کبھی 2 مثل، کبھی 3 مثل چلا جاتا ہے. یہ جو سائے کا آگے بڑھنا ہے، سائے کا پیچھے رہ جانا ہے، اس کو سجدے سے تعبیر کیا گیا کہ انسان کا سایہ یا چیزوں کا سایہ وہ بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے. تو جس کا سایہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو تو کیا اس کا حق نہیں بنتا کہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو؟ اللہ اکبر. فرمایا قل من رب السماوات والارض، ان سے کہہ دیجئے یا ان سے پوچھئے آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ قل اللہ، یہ کہیں گے نہیں، بولیں گے نہیں، لیکن ان کا دل گواہی دے گا اللہ ہے. لہذا محبوب آپ خود ہی کہہ دیجئے کہ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا پروردگار. اچھا کافر اس بات کو مانتے تھے زمین و آسمان کا پروردگار کون ہے؟ یعنی خالق کون ہے؟ یا پروردگار سے مراد خالق. خالق کون ہے؟ اللہ. خالق اللہ کو مانتے تھے لیکن متصرف فی الامور وہ بتوں کو مانتے تھے. قل فتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا. اسی کو رد کرنے کے لیے فرمایا آپ فرما دیجئے کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو کیوں کارساز بنایا ہے جو خود اپنے نفع و نقصان کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھتے. قل هل يستوي الاعمى والبصير، یہ بھی ان سے کہہ دیجئے کہ پوچھیے یا یہ ان سے پوچھیے کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہیں؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، یہ بھی پوچھیے کہ کیا اندھیرا اور اجالا برابر ہیں؟ اللہ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق علیہم، بھلا ان لوگوں نے جن کو اللہ کا شریک مقرر کیا ہے کیا انہوں نے اللہ کی سی مخلوقات پیدا کی ہیں، یعنی اللہ کی طرح کوئی مخلوق کوئی چیز پیدا کی ہے؟ اللہ اکبر. جس کے سبب ان کو مخلوقات مشتبہ ہو گئی ہے، یعنی ان معبودان باطلہ نے کوئی چیز پیدا کی جو ان کے پجاریوں کو شک و شبہ پڑ گیا کہ یہ خالق ہے یا اللہ خالق ہے. قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار، اب کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ واحد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، زبردست ہے. انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا. حق اور باطل کو سمجھانے کے لیے بڑی زبردست مثال دی ہے، ترجمہ پہلے پڑھ لیں پھر مثال. فرمایا اسی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے اپنے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہہ نکلے. پھر نالے پر یعنی جو ندی نالے ہوتے ہیں، پھر ندی نالے پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا. وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، اور جس چیز کو زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، اسی طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، سو جھاگ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے. وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح اللہ صحیح اور غلط کی مثالیں بیان فرماتا ہے. توجہ جی، بڑی سادہ سی مثال ہے. فرمایا دیکھو حق اور باطل، آپ کو بظاہر باطل غالب نظر آئے گا، باطل کثرت میں نظر آئے گا، باطل افرادی قوت کے اعتبار سے معاشی اعتبار سے بڑا غالب نظر آئے گا، لیکن آپ باطل کو اس بنیاد پر حق نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس کو سمجھنا ہے تو آپ یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے زوردار بارش برساتے ہیں، پھر وہ بارش آپ جانتے ہیں کہ ندی نالوں کے ذریعے سے بہتا ہے وہ پانی. جب وہ پانی بہتا ہے نا تو اس سے بعض اوقات بہنے کی وجہ سے پانی جہاں بہتے بہتے آ کر کے جمع ہوتا ہے وہاں پر پانی کے اوپر بلبلے جھاگ اور اس طرح کی چیز پیدا ہو جاتی ہے. اب وہ جھاگ بعض اوقات اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ پورے پانی پر غالب آ جاتی ہے، کھڑے پانی پر کیا ہو جاتی ہے؟ غالب. اب بظاہر تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسا کہ یہ جو زبد ہے، یہ جو جھاگ ہے، اس نے پورے پانی کو ختم کر دیا، مٹا دیا. لیکن کچھ ہی دیر کے بعد حالات بالکل نمایاں ہو جاتے ہیں کہ وہ جھاگ ختم ہو جاتی ہے، پانی اپنی اصل حالت میں سامنے آ جاتا ہے، پانی
ضائع نہیں ہوتا لیکن جھاگ مٹ جاتی ہے۔ فرمایا اسی طریقے سے حق اور باطل کا معاملہ ہے، حق بظاہر آپ کو مغلوب نظر آئے، باطل آپ کو غالب نظر آئے، لیکن کچھ ہی دیر کی بات ہے اس دنیا کے اندر یا آخرت کے اندر بہرحال یہ بات بالکل ظاہر ہو جائے گی کہ باطل مٹ جانے والا ہے اور حق غالب آ جانے والا ہے، جیسا کہ سورہ اسراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اسی کو ایک اور طرح سے بھی سمجھایا کہ دیکھو یہ صرف پانی کا مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ اپنی چیزیں جو تیار کرتے ہیں زیور کی صورت میں یا اس طرح کی چیزیں جو لوہے وغیرہ سے بنتی ہیں ان کو پگھلانے کے لیے آپ بسا اوقات ان کو آگ میں تپاتے ہیں اور اس پر جب آپ اس کو اچھی طرح گرم کر دیتے ہیں، جب وہ بالکل سرخ ہو جاتی ہے تو اسے ہلکا سا ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ لوہار لوگ جو ہوتے ہیں اس کے اوپر تھوڑا پانی گراتے ہیں۔ اب وہ جو پانی ہوتا ہے وہ اس قدر بلبلے کی شکل اختیار کرتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے وہ اندر سے وہ لوہا غائب ہو گیا ہے، وہ زیور یا وہ دھات ختم ہو گئی، مٹ گئی اور یہ جاگ ہی جاگ اوپر آ گئی، لیکن کچھ ہی لمحے کے بعد وہ جاگ کیا ہو جاتی ہے، زائل ہو جاتی ہے اور وہ چیز اصل اپنی حالت میں آ جاتی ہے۔ فرمایا بالکل اسی طرح یاد رکھیے کہ فطرتاً نیچرل ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں سب سے مقرب ترین چیز کیا ہے؟ دین ہے۔ اگرچہ بظاہر یہ مغلوب نظر آئے پھر بھی ان قریب یہ غالب ہی ہوگا اور وہ جاگ ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ صحیح اور غلط کو سمجھانے کے لیے، حق اور باطل کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی مثالیں دی۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى، آگے فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کے حکم کو قبول کیا ان کی حالت بہت بہتر ہوگی۔ والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتروا به، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اگر روئے زمین کے سب خزانے ان کے اختیار میں ہوں تو وہ سب کے سب ان کے ساتھ ہی اتنے اور نجات کے بدلے میں صرف کر ڈالیں تو بھی ان کی نجات، کیا مطلب؟ وہ خزانے جو ان کو دیے گئے اور ان جیسے اور بھی اتنے ہی خزانے ان کو مل جائیں اور یہ اپنی نجات کے لیے پیش کریں تو قبول ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حوسب عذب، جس کا حساب کیا گیا اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک میں تو اللہ پاک نے فرمایا فسوف يحاسب حسابا يسيرا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، آپ فرماتے ہیں کہ جس کا حساب ہو گیا وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کچھ لوگوں سے حساب یسیر لیں گے، حساب تو ان کا بھی ہوگا، حساب یسیر لیں گے، جب ان کا حساب یسیر ہوگا تو وہ اپنے اہل میں یعنی اپنے جاننے والوں میں لوٹ کر آئیں گے یا اپنے مقام پر لوٹ کر آئیں گے ہنسی خوشی مسکراتے ہوئے، یا رسول اللہ یہاں تو عذاب میں نہیں، یہاں تو بخشے گئے، حساب بھی ہوا بخشے بھی گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو یوں سمجھایا کہ دیکھو اللہ رب العزت کے ہاں حساب لینے کا جو انداز ہے اس کا فرق ہے۔ یہ کیسے کہ بعض وہ لوگ ہیں کہ جن کا حساب لیا جائے گا نرم انداز میں، جمال میں لیا جائے گا، بعض وہ ہیں کہ جن کا حساب لیا جائے گا جلال میں۔ یہ میں تشریح وضاحت کر رہا ہوں۔ بعض وہ لوگ ہیں جن کا حساب لیا جائے گا جلال میں، کیا مطلب کہ ایک وہ آدمی ہے جس کو بلایا جائے گا، ہاں بھائی آؤ بتاؤ تم نے دن کیسے گزارا، رات کیسے گزاری، انداز جلالی ہوگا، روب اور دبدبہ ہوگا، ہیبت اور قہر کی حالت میں ہوں گے، غضب کی حالت میں ہوں گے اللہ، ایسے میں اس کی ہر بات کا رد کیا جائے گا، ہر بات پر پکڑ ہوگی، ہر بات پر گرفت ہوگی، ہر بات پر سزا کی اناؤنسمنٹ ہوگی۔ اور دوسرا آئے گا اس کو پوچھا جائے گا ہاں میرے بندے یہ کام کیا ہے کیا سوچ کے کیا تھا، بندہ شرمسار، بندہ شرمسار، اچھا تیرے لیے ہمارے پاس ایک اور پیکج بھی ہے، تو نے فلاں فلاں کام کیا تھا نا۔ اب یہاں حساب اس کا بھی ہو رہا ہے، حساب اس کا بھی ہو رہا ہے، لیکن پہلے کا حساب جلال میں ہو رہا ہے، دوسرے کا حساب جمال میں ہو رہا ہے۔ اس کو آپ سمجھنے کے لیے یوں سمجھ سکتے ہیں، سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک آدمی، ایک والد اپنے دو بیٹوں کی غلطی پر، ایک بیٹا وہ ہے جو اکثر نافرمانی کرتا رہتا ہے، وہ بھی غلطی کرتا ہے، ایک بیٹا وہ جو فرمانبردار ہے، بہت لائق ہے، بہت فرمانبردار ہے، وہ بھی غلطی کر گیا۔ اب دونوں کی غلطی ایک جیسی ہے لیکن باپ کے پوچھنے کا انداز دونوں سے مختلف ہوتا ہے۔ جو
نافرمان ہے اس سے کڑک دار لہجے میں پوچھتا کیوں کیا ایسا، کیونکہ اسے پتہ ہی ہر وقت نافرمانی کرتا رہتا ہے، اس نے غلطی ہو سکتا ہے جان بوجھ کے بھی کی ہو۔ اور دوسرا جس سے غلطی ہوئی ہے وہ کبھی کبھی غلطی کرتا ہے، اس سے بڑے جمال میں پوچھا، بڑے پیار سے پوچھا بیٹا ایسا کیوں کیا، یہ تو نہیں کرنا چاہیے تھا نا، حالانکہ غلطی دونوں کی برابر ہے، غلطی دونوں کی۔ یہ ہے حساب کتاب کا انداز۔ اللہ رب العزت حساب کتاب کریں گے، اسی لیے فرمایا گیا کہ دعا مانگیے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارا حساب آسانی والا لینا، یعنی وہ حساب لینا کہ جس میں تیری طرف سے نرمی غالب ہوگا۔ اولئک لہم سوء الحساب، فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں برے، ان کو قیامت کے دن بدلہ برا ہی دیا جائے گا۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ایسے لوگوں کا حساب بھی برا ہوگا اور ان کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہوگا۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ وَآخِرُ الدَّعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔